اور سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ موقع فراہم ہوا ہے ہمارے لیے اللہ کی عنایات سے کہ ہم اس ہستی کے کلام سے ہدایت پا رہے ہیں کہ جسے اللہ نے اپنا ولی بنایا اور پیغمبر اسلام نے اپنا وسیع ہونے کا اعلان کیا جس کے بارے میں، اور پھر وہ ہستی کے جو باب مدینۃ العلم کہلائی، باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ، اور باب دار حکمت، حکمت کے گھر کا دروازہ، ظاہر ہے عام پر پہنچی ہو اس کا ہر لفظ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم اسی مسئلے کو آگے چلاتے ہوئے کے خطبہ کے اس حصے کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں مولانا نے اللہ تک پہنچنے کے خواہش مند لوگوں کی ان کوششوں کا ذکر کیا ہے کہ جو وہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، سبب کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مولا کا ارشاد نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 108 میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان افضل ما توسل به التوسلون الى اللہ سبحانہ وتعالی الایمان به وبرسولہ والجہاد فی سبیلہ۔ یہ ہم نے گزشتہ نشست میں اس حصے میں یہ چیزیں بیان کر دی تھی کہ یہ تین بنیادیں ہیں جو امام نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، اور اس کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ جہاد مراد میدان جنگ میں تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں آنا نہیں ہے مراد، بلکہ اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ہر راستے کو اپنانے کا نام جہاد۔ اسی لیے امام نے چل کے فرمایا فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلَامِ، یہ جہاد جو ہے یہ اسلام کی سر بلند چوٹی کا نام ہے۔ ایسا بہترین تعبیر جو مولانا اسلام کے حوالے سے اور جہاد کے حوالے سے بتائی ہے، اسلام کی سر بلند چوٹی ہے، یعنی جو اس چوٹی پر آئے گا وہ اسلام کی سربلندی حاصل کرنے میں کامیاب، اسلام کی سربلندی سے بہرہ مند ہو، وہ اسلام کی سربلندی
پرچم کو ہاتھ میں اٹھا کے چلے۔ اس حوالے سے آگے چل کے فرماتے ہیں فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، اور کلمہ توحید کے وہ فطرت کی آواز ہے۔ یعنی اخلاص کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اللہ کے ساتھ خالص کر دے، جیسے سورہ اخلاص، سورہ توحید، یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ یعنی ہر ایک کو چھوڑ کر خلاصہ کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے یہ اگر کیا جائے تو فرماتے ہیں وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، یہ فطرت کی آواز ہے۔ یہ انسان کی اپنی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کی آواز جو لا الہ الا اللہ کہے گا حقیقت میں اپنی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کر رہا ہے، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی فطرت کی تبعیت کر رہا ہے، اپنی فطرت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ فطرت ہی حقیقت میں اخلاص یعنی توحید ہے۔ توحید سے سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وحدانیت اور احدیت کے حوالے سے جو شخص یہ عقیدہ رکھے وہ حقیقت میں فطرت پر چلا، فطرت کی راہ پر چلا۔ آگے چل کے امام بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، ہم فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہی حقیقت میں عین دین ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دیندار نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا عین دین ہے۔ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، امام نے اس کو دین سے تعبیر کیا ہے، اور پھر فرماتے ہیں وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ، زکوٰۃ دیں اس لیے کہ یہ وہ فرض ہے اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، چونکہ ہمارے مذہب میں زکوٰۃ کی شرائط، کیسے نا شرائط کہتے ہیں کہ یہ شیعہ زکوٰۃ، ارے بھائی زکوٰۃ کی شرائط ہوں گی تو ہم دیں گے، شرائط وقت ہو، قبلہ ہو، اور جو شرائط نماز کی ہیں کہ انسان بالغ ہو، عاقل ہو، بھی ہو، قبلہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تو ادائے نماز کے جو اصول ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے، کوئی شخص قبلہ کو پشت کر کے نماز شروع کر دے، یہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے جیسے نماز کی شرائط ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کی بھی شرائط ہیں۔ جو شرائط پائی جاتی ہوں جہاں، وہاں پر واضح ہے کہ وہ فریضۃ واجب، امام فرماتے ہیں کہ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فریضۃ واجبہ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهَا جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، امام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا انسان کو عذاب سے بچانے میں ڈھال کا کام دیتا، سپر ہے، ڈھال ہے۔ جیسے جنگ میں کوئی شخص، آج کل تو وہ زمانہ نہیں رہا ہے، گھر بیٹھے ہوئے بند کمروں میں بیٹھ کر وہ دوسروں پر حملے کرتے ہیں، یہ تھوڑی وہ قوت کا اظہار ہے۔ نہیں، قوت کا اظہار اس زمانے میں ہوتا تھا جب میدان میں آ کر، کھلے میدان میں آ کر ایک دوسرے کے سامنے تلوار کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اور دشمن کو شکست دیتے تھے۔ اس وقت وہ اپنے جسم پر ایک ڈھال، جنہ، ایک سپر پہنتے تھے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ صوم شہر رمضان فإنها جنۃ من العذاب، یہ عذاب سے بچاتی ہے، ایسے جیسے ڈھال
پہنے ہوئے انسان میدان میں آئے تو اس پر دشمن کے وار کا اثر نہیں ہوتا۔ آج کل یہ جو ہم اس وقت عبادت انجام دے رہے ہیں، یہ اس مقدس زمانے کے حوالے سے بھی عظمت رکھتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتے ہیں، دشمن کے حملے سے۔ دشمن کون ہے ہمارا؟ دشمن ہمارا ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ شیطان کے جو اللہ سے جس نے اجازت لے لی تھی کہ میں قیامت تک تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے اجازت دے، تو خدا نے کہا جا تو کر لے اپنا کام، لیکن جو میرے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے، جو میرے ہیں وہ تیرے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے انسان کو شیطان کے حملوں سے اور خدا کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ وحج البیت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب۔ امام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنا، وحج البیت واعتماره، اور عمرہ کرنا، یہ دونوں وہ ہیں کہ جو فقر کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ انسان جو خرچ کرتا ہے وہ اس سے کئی گنا خدا اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ رزق کی کمی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، حج پہ نہیں جا سکتا ہے تو عمرہ بجا لائے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو حقیقت میں انسان کو فقر سے بھی بچاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ لہذا حج اور عمرہ کا انجام دینا دونوں لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ فقر کو، ناداری کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں وصلۃ الرحم فإنها مسرات فی المال ومنسعۃ فی الاجل۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی کے متعلق امام کا یہ فرمان اس قدر عظیم آئین عمل ہے اور آئین سعادت ہے کہ اگر انسان اس پر تھوڑا سا غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ امام نے کیا ہمیں معاشرتی زندگی کا بہترین اصول بتایا ہے۔ آپس میں رہیں، صلہ رحمی کریں، اپنوں کے ساتھ مل کر رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھیں۔ صلہ رحمی یعنی اپنوں کے ساتھ مل کر مضبوطی کے ساتھ زندگی کے سفر کو طے کرنا۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس کو اگر ہم دیکھیں، غور سے دیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مال کی فراوانی اور یعنی اپنوں کے ساتھ مل کر رہنا، حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ وہ ہے کہ جس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر دراز ہوتی ہے۔ اب آگے چل کر امام فرماتے ہیں کہ یہ صدقۃ السر فإنها تکفر الخطیئہ وصدقۃ العلانیۃ فإنها تدفع میتۃ السوء وصنائع المعروف فإنها تقی مفارع الہوان۔ امام فرماتے ہیں صدقہ دینا جو ہے اگر چھپا کر دیں تب بھی عبادت ہے اور اس کا اثر ہے، ظاہر دیں تب بھی اس کا اثر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مخفی طور پر خیرات کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کسی کو پتہ نہ ہو، اللہ کو تو پتہ ہے نا، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کھلم کھلا صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے اور لوگوں پر احسانات کرنا ذلت و رسوائی کے مواقع۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اصول عقیدہ اور اصول عمل کو اپنائیں اور ہدایت امیر المومنین پر عمل کر کے زندگی کو سعادت مند بنائیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 لا